ایک ایسا شخص جو اقتدار نہیں خدمت کو ذمہ داری سمجھتا ہے۔ پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے۔ میدان جنگ میں وہ خاموش مگر فیصلہ کن تھے۔ ایک لیڈر جو اداروں میں جان ڈال دیتا ہے۔ تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ آرمی چیف کی جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور آرمی چیف صاحب نے جو بر وقت فیصلہ لیتے ہوئے ان کو ڈٹ کے جواب دینے کا سوچا اور اس کے اوپر جو پلان کیا اور جو ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری اٹیک انہوں نے دوبارہ ان کے اوپر کیا، اس کے بعد نو ڈاؤٹ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ہے نا وہ امیج بہت اوپر چلا گیا۔ ہماری پاک افواج جو کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں کام کر رہی ہے، بہترین کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک دلچسپ اور نئی داستان لے کر۔ کہانی اس سپاہی کی جس نے اپنی طاقت ایمان سے اور قیادت اصولوں سے حاصل کی۔ ایک ایسا شخص جو اقتدار نہیں خدمت کو ذمہ داری سمجھتا ہے۔ وہ وقت جب قوم منتشر تھی، جب یقین کمزور اور سیاست جو ہے وہ شور میں ڈوبی ہوئی تھی، تب ایک سپاہی نے قیادت سنبھالی، خاموشی سے مگر اعتماد کے ساتھ۔ یہ صرف ایک فوجی کی کہانی نہیں، یہ ادارہ نظم و ضبط اور اعتماد کی بحالی کی داستان ہے۔ اور شاید ہر قوم کو کبھی نہ کبھی ایسا قائد ملتا ہے جو لفظوں سے نہیں اعمال سے بولتا۔ دیکھا ہے کہ مارکہ حق میں آرمی چیف صاحب نے بہت ہی اچھے ڈیسیجن لیے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہمیں تو ایسا آرمی چیف چاہیے اور ہمیں فخر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھے لفظوں سے ان کو یاد کیا جائے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس طرح کا آرمی چیف ہمیشہ رہے۔ راولپنڈی کے ایک سادہ مگر بااصول گھرانے میں پرورش پانے والے عاصمین ابتدائی تعلیم سے ہی نظم و ضبط کے پیکر دکھائی دیتے ہیں۔ کاکول کی سرزمین پر قدم رکھا تو صرف ایک خواب تھا، وطن کی خدمت۔ میدان جنگ میں وہ خاموش مگر فیصلہ کن تھے۔ فوجی انٹیلیجنس سے لے کر DGISI تک ہر عہدہ ایک امتحان، ہر چیلنج ایک موقع تھا۔ جب وہ سپہ سالار بنے تو پہلا پیغام واضح تھا، پاک فوج عوام کی فوج ہے۔ دیکھیں پاکستان کا جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا پوری دنیا کے اندر، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انڈیا جو تھا وہ 90 ڈگری سے جو ہے نا وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ فلائی کر رہا تھا۔ اس کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کس طرح سے ایک دم جو ہے وہ ریورس لگے۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ آرمی چیف کی جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور آرمی چیف صاحب نے جو بر وقت فیصلہ لیتے ہوئے ان کو ڈٹ کے جواب دینے کا سوچا اور اس کے اوپر جو پلان کیا اور جو ملٹری ڈپلومیسی اور ملٹری اٹیک انہوں نے دوبارہ ان کے اوپر کیا، اس کے بعد نو ڈاؤٹ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ہے نا وہ امیج بہت اوپر چلا گیا۔ اور یہ ان کی ایک دلیرانہ فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف رہ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جیسے ابھینندن کا جہاز گرا تھا اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے کیسے ان کے مانگے بغیر ہی جو ہے نا وہ پائلٹ کو واپس کر دیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ یہاں تک بھی سننے کو آیا کہ بہت سینئر جو ہمارے اینکرز ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول تک نہیں ہے، ایسے بھی آرمی چیف گزرے، کیا ہم حملہ کر سکتے ہیں؟ لیکن جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں نے اور اس طرح سے دشمن کو اٹیک کا جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی عالمی طاقتیں جو ہیں اور دنیا کا سپر پاور جو امریکہ ہے، اس کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کی کامیابی کو ہر جگہ بار بار نہیں متعدد بار جو ہے وہ ڈسکس کر کے انڈیا کو یہ پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک ایسی قوت ہے کہ جو ہر چیز کا جواب جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے دینا جانتی ہے، اور پاکستان اب وہ والی کمزور ریاست جو ہے وہ نہیں رہی ہے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی تمام لوگ اور پاکستان کی اس وقت جو عسکری قیادت ہے اور پاکستان کی اس وقت جو حکومتی قیادت ہے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت اوپر لے کر گئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی جائیں ایک بہت پازیٹیو امیج جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، اور اس کا سہرا نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی ملٹری کی قیادت کو اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے موجودہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ مخالفین کسی بھی قسم کی کوئی بھی باتیں کریں وہ ان کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے اندر پاکستان کا جو مقام ہے اور پاکستان کی جو ترقی ہے، آئے دن ہم سنتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، اور اب پاکستان دنیا میں جن پاور کوریڈورز کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے وہ بھی عوام کے سامنے موجود ہے۔
अब इस मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का कोई इंतशार, कोई भी दहशतगर्दी, कोई भी किसी भी किस्म की जो है फसाद और जलाओ गिराव की सियासत अब नहीं चलेगी। ये क्लियर कट मैसेज जो है वो दे दिया गया है पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ से और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से भी कि कोई बंदा भी इस मुल्क के अंदर इंतशार को अगर परवान चढ़ाएगा तो उसके लिए सख्त से सख्त उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ये वो क़यादत थी जिसने खामोश इनकलाब लाए, जहाँ नज़म, एहतसाब और विजन ने मयार कायम किया। आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान ने दुनिया को एक नया पैगाम दिया। वकार के साथ ताल्लुकात, खुददारी के साथ मुकालमा, अमेरिका, चीन और खलीजी रियासतें, सब के साथ ताल्लुकात एक नया असूल नुमाया रहा। हम बराबरी पर बात करते हैं। रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत की जानिब से और किस तरह से बरवक्त कार्रवाई करते हुए और बरवक्त फैसले करते हुए फील्ड मार्शल ने जिस तरह से एक बिल्कुल सिनेरियो को लेकर चले हैं और जिस तरह से कामयाबी हासिल की मार्के हक में पूरी दुनिया ने देखी। और आज आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो रैंक है और पाकिस्तान को जहाँ पर जिस नजर से देखा जा रहा है, मैं समझती हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हमारी पाक अफवाज और जो कि फील्ड मार्शल की क़यादत में काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। ये सिर्फ सिफारत नहीं थी, ये हिकमत थी। ऐसी हिकमत जो मसलहत नहीं, खुद एतमादी से पैदा हुई। दुनिया के मेज़ों पर वो कायद कामयाब होता है जो अपनी सरजमीन के ईमान को बुला नहीं देता। उनका विजन साफ है। पाकिस्तान सिर्फ एक रियासत नहीं, एक नज़रिया है जहाँ नौजवान तालीम से और इदारे नज़म से मजबूत हो। गवादर से गिलगित तक तरक्की का सफर अब मंसूबा नहीं, एक अज़म बन चुका है। और इस सब के पीछे एक खामोश फलसफा है। ईमान दिल में हो तो हर कदम इबादत बन जाता है। एक सिपाही जो कभी पस मंजर में भी क़यादत करता है। एक लीडर जो इदारों में जान डाल देता है। एक पाकिस्तानी जो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर यकीन रखता है। और एक इंसान जिसने खुद को नहीं अपने वतन को तारीख का मरकज बनाया।